بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اقرا حفاظ بوائز سیکنڈری اسکول کی جانب سے آپ تمام طلبہ کو عربی آن لائن کلاس میں خوش آمدید۔ سب سے پہلے میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ چھٹی جماعت پاس کر کے آپ 7ویں کلاس میں آئیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ کامیابی عطا فرمائے۔ اس سال انشاءاللہ تعالیٰ یعنی جماعت ہفتم میں آپ حضرات لغت القرآن الجزء الثانی پڑھیں گے، اور یہ کتاب 3 حصوں پر مشتمل ہے: علم الصرف، علم النحو اور حصۃ القراءہ والمحادثہ۔ علم الصرف اور علم النحو کا تعلق گرامر کے ساتھ ہے، اور حصۃ القراءہ والمحادثہ کا تعلق کنورزیشن کے ساتھ ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم علم النحو کا پہلا سبق شروع کرنے جا رہے۔ الدرس الاول، پہلا سبق کا موضوع ہے اللفظ و اقسام، لفظ اور اس کی اقسام۔ عزیز طلبہ کرام، اللہ تعالیٰ نے تمام جانداروں کو پیدا کیا، اور ان جانداروں میں انسان کو سب پر فضیلت دی اور اسے اشرف المخلوقات بنایا، اور اس کو اپنے مافی ضمیر بیان کرنے کی بھرپور صلاحیت دی، کیونکہ یہ زندگی کا اہم ترین حصہ ہے کہ انسان اپنے مافی ضمیر، اپنے احساسات دوسروں کے سامنے بیان کرے۔ آپ خود سوچئے کہ اگر اللہ تعالیٰ انسان کو یہ صلاحیت نہیں دیتا تو انسان دوسروں کے سامنے اپنے احساسات اور اپنے جذبات کیسے بیان کرتا؟ کتنی مشکلات ہوتی اس کو۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو یہ صلاحیت دی ہے۔ تو جب انسان اس دنیا میں آتا ہے، پہلے ہی دن سے اپنے مافی ضمیر کو بیان کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ابتدا میں اس کے پاس اتنے وسائل نہیں ہوتے، اس کو جو چیز آتی ہے وہ ہے رونا۔ رونے کے ذریعے اپنے جذبات کا اظہار کرتا ہے۔ مثلا اس کو بھوک لگتی ہے تو وہ روتا ہے، اس کو کہیں جسم میں تکلیف ہوتی ہے تو وہ روتا ہے، اس کو سردی یا گرمی لگتی ہے تو روتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد اس کے پاس جو وسیلہ ہے مافی ضمیر بیان کرنے کا وہ ہے رونا۔ پھر جب وہ بچہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے تو اپنے وسائل بھی بڑھاتا ہے مافی ضمیر بیان کرنے کے لیے، تو رونے کے ساتھ ساتھ وہ اپنے چہرے کے ایکسپریشن کے ذریعے بھی اپنے احساسات بیان کرتا ہے۔ کبھی ہنستا ہے، کبھی مسکراتا ہے، کبھی منہ بناتا ہے، اور ہلکے پھلکے اشارے بھی کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور آنکھوں کے ذریعے وہ متوجہ کرتا ہے لوگوں کو کہ اس کو کیا چیز چاہیے، کس چیز کی ضرورت ہے۔ تو وہ اپنی پوری کوشش کرتا ہے کہ وہ ان چیزوں کو استعمال کرے۔ پھر کچھ ہفتے یا کچھ مہینوں بعد وہ بچہ اپنی زبان سے الفاظ بولنا شروع کرتا ہے۔ صحیح الفاظ تو نہیں ادا کرتا، لیکن چھوٹے موٹے الفاظ، ادھورے الفاظ ادا کرتا ہے، یہاں تک کہ چلتے 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 ایک دن وہ آتا ہے کہ وہ مکمل اور صحیح الفاظ اعتماد کے ساتھ ادا کرتا ہے۔ تو عزیز طلبہ، ان تمام وسائل میں، یعنی انسان شروع سے لے کر ابتدا سے لے کر جب وہ پیدا ہوتا ہے،
جو وسائل اختیار کرتا ہے، رونا، اشارے کرنا، چہرے کے ایکسپریشن وغیرہ، ان سب میں جو طاقتور اور آسان طریقہ ہے اپنے مافی ضمیر کو بیان کرنے کے لیے لفظوں کا استعمال کرنا. یعنی جب تک انسان الفاظ استعمال نہیں کرے گا اپنے مافی ضمیر کو بیان کرنے کے لیے، تب تک اس کی بات مکمل طور پر سمجھ میں نہیں آئے گی کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے. تو یہ لفظ جو ہے، لفظ حقیقت میں کیا ہے؟ تعریف اللفظ، اللفظ ما یتلفظ به. لفظ وہ ہے جو زبان سے ادا کیا جائے، اور جن الفاظ کو ہم ادا کرتے ہیں یا جن کا تلفظ کرتے ہیں وہ دو قسموں پر مشتمل ہے. پہلی قسم ہے بے معنی اور دوسری قسم ہے با معنی. بے معنی سے مراد جس کا کوئی معنی نہ ہو، اور با معنی سے مراد جس کا کوئی معنی ہو. اس کی مثال میں آپ کو بتاتا چلوں. ہم روز مرہ اپنی باتوں میں لفظ کھانا وانا استعمال کرتے ہیں، تو کھانا کا مطلب ہے، بامعنی لفظ ہے، لیکن وانا کا کوئی مطلب نہیں ہے، لیکن ہم استعمال کرتے ہیں. اسی طرح پانی، وانی، پانی کا مطلب سمجھ میں آتا ہے لیکن وانی کا کوئی مطلب نہیں ہے. اور اسی طرح آم، وام، آم کا معنی ہے، بامعنی لفظ ہے لیکن وام کا کوئی معنی نہیں ہے. تو عزیز طلبہ کرام، بے معنی کے لیے عربی میں جو اصطلاح استعمال ہوتی ہے وہ ہے لفظ مہمل، جبکہ با معنی لفظ کے لیے جو اصطلاح استعمال ہوتی ہے وہ ہے لفظ مستعمل. اور اگر ہم لفظ مہمل اور لفظ مستعمل کی تعریف کی بات کریں تو لفظ مہمل وہ لفظ ہے جس کے کوئی معنی نہ ہو، جبکہ لفظ مستعمل وہ لفظ ہے جس کے کوئی معنی ہو. اس کی کچھ مثالیں میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. اب عربی زبان کا لفظ ہے قلم. قلم، پین، یہ لفظ مستعمل ہے، لیکن میں اگر حروف کی ترتیب بدلوں تو اس صورت میں دیکھیے لفظ ملق، یہ جو ہے اس لفظ کا عربی میں کوئی مطلب نہیں ہے، تو قلم لفظ مستعمل ہے جبکہ ملق لفظ مہمل ہے. اسی طرح لفظ زید، زید یہ نام ہے اور مستعمل لفظ ہے یہ. اگر میں اس میں بھی حروف کی ترتیب آگے پیچھے کروں، میں اس کو دئیس بنا دوں، تو اس صورت میں بھی آپ یہ دیکھیے یہ جو لفظ ہے لفظ مہمل ہے، استعمال نہیں ہوتا عربی میں، اس کا کوئی مطلب نہیں ہے، تو یہ لفظ مہمل ہے. اسی طرح لفظ کتاب، لفظ کتاب یہ عربی اردو دونوں میں مستعمل ہے، اور اس میں بھی اگر میں حروف کی تبدیلی کروں تو یہ لفظ باتک بنے گا، اور عربی زبان میں باتک کا کوئی مطلب نہیں ہے. تو عزیز طلبہ کرام، ہم جن الفاظ کا استعمال کرتے ہیں وہ لفظ مستعمل بھی، زیادہ تر ہم لفظ مستعمل استعمال کرتے ہیں یا ان کا تلفظ کرتے ہیں، لیکن کبھی کبھی ہم مستعمل کے ساتھ مہمل الفاظ کا بھی تلفظ کرتے ہیں، لیکن اس کا کوئی معنی نہیں ہوتا یا اس سے کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی. لفظ مستعمل کا دوسرا نام ہے کلمہ، اور کلمات سے مل کر یا کلمات ملا کر ہم جملے استعمال کرتے ہیں. تو عزیز طلبہ کرام، امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا. آخر میں آپ کو آج کا ہوم ورک الواجب المنزلی بتاتا چلوں. آپ نے صفحہ نمبر 75 میں موجود
تعریفات، اصطلاحات اور مثالیں اچھی طرح یاد کرنی ہیں، اور کوشش کریں اول بے اول یاد کریں تاکہ بعد میں آپ کے لیے مشکلات نہ ہوں۔ عزیز طلبہ، آخر میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ احتیاطی تدابیر پر عمل کرتے ہوئے اپنے گھروں میں محفوظ رہیے، اور ساتھ کے ساتھ دعاؤں کا اہتمام کریں، اور دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ جلد از جلد اس وبا کا خاتمہ کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی حفاظت فرمائیں، ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔